اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا قال امیر المؤمنین العلماء باقون ما بقی الدہر اعیانهم مفقودہ وامثالهم فی القلوب موجودہ۔ مولانا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ علماء صاحبان علم جو واقعاً صاحبان علم ہیں، اس حدیث کی روشنی میں ہم ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی شخصیت اور اس کے بعد کے آثار کو نگاہوں میں رکھیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ علماء زمانے کی بقا کے ساتھ باقی ہیں، باقون ما بقی الدہر، جب تک زمانہ باقی ہے تب تک وہ باقی ہیں۔ اعیانهم مفقودہ، ہو سکتا ہے ان کے جسم نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوں، لیکن وامثالهم فی القلوب موجودہ، ان کے آثار، ان کی یادیں دلوں میں باقی رہتی ہیں۔ بہرحال علماء کرام سے آپ نے بہت سی ان کی خصوصیات اور ان سے متعلق بہت سی باتیں سنی۔ ایک طالب علم کے حیثیت سے درمیان میں ایک وقت کو پر کرنے کے لیے، ورنہ پہلے بھی علماء تھے اور ہمارے بعد بھی علماء کی تقریریں ہوں گی، ایک طالب علم کی حیثیت سے دو چار باتیں۔ اولاً یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ اگر دور رہیے تو ان کی صحیح نہ اچھائی کا اندازہ ہو پاتا ہے نہ برائی کا۔ کلب صادق صاحب کا معاملہ یہ تھا، اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ اگر میں ان سے بہت زیادہ نزدیک نہ ہوتا تو اتنی ان کی خوبیاں اور اچھائیوں کا یقین اور علم نہ ہوتا جتنا ان سے نزدیک ہونے کے بعد ہوا ہے۔ واقعاً بہت سے موقع ایسے آئے کہ جہاں ان کے ساتھ وقت گزرا ہے اور بیٹھنا ہوا ہے، سفر بھی ہوا ہے، انسان سے قریب ہونے کے بعد جب اس کی خوبیاں سامنے آئے تو یہ واقعاً خوبیاں ہوتی ہیں۔ انسان کے پاس بیٹھیے، اس کے ساتھ وقت گزاریے اور اس کے بعد اس کی محبت دل میں ہو، اس کی اچھائیاں انسان کے سامنے آئیں، یہ واقعاً اچھائیاں ہوتی، ورنہ صرف سن کے کسی کی اچھائیوں کا یقین کرنا اور ہوتا ہے، لیکن خود محسوس کرنا اور خود نزدیک سے دیکھنا یہ اور ہوتا ہے۔ واقعاً ان میں بہت سی اچھائیاں تھیں، بس صرف دو باتیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ واقعاً قوم کا درد رکھتے تھے، یعنی یہ پورے یقین اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ ان کے دل میں قوم کا درد تھا، اور مختلف موقعوں پر جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور صرف دکھاوے کے لیے یا مفاد کے لیے ان کے دل میں قوم کا درد نہیں تھا، واقعاً ان کے دل میں قوم کا درد تھا۔ وہ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، قوم کو کسی لائق دیکھنا چاہتے تھے، قوم کی ترقی اپنی نگاہوں سے وہ مشاہدہ کرنا چاہتے۔ واقعی خراج عقیدت ایسے افراد کے لیے اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جو ان کی تمنائیں تھیں ان کی تمناؤں کو پورا کیا جائے۔ ان کا مشن اگر قوم کی ترقی تھا تو ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ جس حد تک ہم ترقی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنا ہے۔ ان کا پہلا مشن ترقی کے لیے اپنے قوم سے جہالت کا خاتمہ تھا۔ یہ ہمارے مذہب کا بھی پیغام ہے، یہ ہمارے دین کا بھی پیغام ہے، یہ ہمارے شیعت کی پہچان بھی ہونا چاہیے۔ شیعت کا مطلب ہی یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر جہالت کا تصور نہ پایا جاتا ہو، شیعت کا مطلب ہی ہونا چاہیے کہ جہاں پر کوئی جاہل نہ پائے جاتے ہوں، شیعت کا مطلب ہی ہونا چاہیے کہ جہاں اس قوم کے ماننے والے علمی میدانوں میں سب سے آگے ہوں۔ میں اکثر مجلسوں میں اپنے جوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اگر شان سے اپنے کو شیعہ علی کہیں تو پھر علمی میدانوں میں سب سے آگے رہ کر ثابت کر کے دکھائیں کہ چونکہ علی والے ہیں لہذا علی والا کسی سے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ ہم کسی اسکول میں ہوں، ہم کسی کالج میں ہوں، ہم کسی یونیورسٹی میں ہوں، واقعاً اگر ہمیں ناز ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں تو ہم علمی میدانوں میں محنت کر کے سب سے آگے جا کر ثابت کر کے دکھائیں کہ علی والا اس میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کا بھی مشن تھا، ان کی کوشش۔ دوسری چیز ان کی جو واقعاً کوشش تھی قوم سے غربت کا خاتمہ، اس لیے کہ کسی قوم کو پستیوں کی طرف لے جانے والی یا تو جہالت ہوتی ہے یا غربت ہوتی ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ علم اور اقتصاد دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر علم ہوگا تبھی آدمی اقتصادی میدان میں بہت زیادہ آگے جا پاتا ہے، اور جب اس کا اقتصاد مضبوط ہوتا ہے تبھی آج کے زمانے میں اچھی تعلیم ہو پاتی ہے۔ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے تو ہمیں اقتصادی میدانوں میں محنت کرنا ہے اور ہمیں علمی میدانوں میں بھی محنت کرنا ہے۔ آخری چیز جو ان کی بہت سی خوبیاں تھیں لیکن ابھی مولانا نے اشارہ کیا، وہ تھی وقت کی پابندی۔
بہت سی حدیثیں معصومین کی ہیں اور ہمارے سامنے مشاہدات بھی ہیں. میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی کامیاب افراد، ان کی کامیابی کا راز اگر جا کر دیکھیے، ایک بہت بڑا ان کی کامیابی کا راز اپنی زندگی میں وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے. جب تک آدمی وقت کی اہمیت کو نہ سمجھ لے ترقی نہیں کر سکتا ہے. آج ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کامیاب ہو، آج اگر چاہتا ہے ترقی کرے، تو اسے بھی وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. انہوں نے اپنی پہچان وقت کو بنا لی تھی. پورا شہر ہی نہیں بلکہ اطراف میں بھی دوسرے افراد بھی جانتے تھے کہ جس ٹائم اعلان ہوا ہے، اگر نام پوسٹر پہ قلب صادق صاحب کا ہے تو اگر 8 بجے اعلان ہوا ہے تو 8 بجے مجلس شروع ہونا ہے. یہ صرف قلب صادق صاحب کا معاملہ نہ ہونا چاہیے بلکہ ہر شیعہ کا ہونا چاہیے. ہم ٹائم کے اتنے پابند ہوں، ہم وقت کے اتنے پابند ہوں، ہم اپنی وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اس لیے کہ گیا ہوا وقت دوبارہ واپس نہیں آتا ہے. اللہ نے جو ہمیں عمر دی ہے، ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. الفرصت تمر مر السحاب، بادلوں کی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے معاملہ. پھر پلٹ کے آنے والا نہیں ہے. جو ہماری عمر گزر گئی وہ ہمارے اختیار میں نہیں رہے گی. جب ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم کو اپنے وقت کا کیسے استفادہ کرنا ہے، وقت سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، وقت سے کیسے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے. آج اگر موبائل جیسی نعمت ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم موبائل میں اپنے وقت کو برباد کرنے کے بجائے اسی موبائل سے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کا ذریعہ بنائے. صحیح ہے اس میں بہت سے گیم بھی ہیں، کارٹون بھی ہیں، نامحرم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ اس موبائل سے اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا ہے، اپنی زندگی کو بنانا ہے. اگر زندگی کو بنانا ہے تو ہم اسی چیز سے وہ کام کریں گے جس سے ہماری کامیابی کے راستے کھل رہے ہوں، ہم ترقی کر رہے ہوں. اللہ سے دعا یہی ہے اولا مرحوم کے لیے کہ اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، اور جو اچھائیاں ان کی نگاہوں میں ہیں، آج جن چیزوں کی ہم تعریف کر رہے ہیں، خالی ہم لوگ زبان سے تعریف نہ کریں، خالی اچھائیاں بیان نہ کریں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ وہ اچھائیاں ہماری زندگی میں بھی آ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.